لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے دعا کی برکت۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی بن عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کثرت سے مجاہدہ کرنے والا پایا۔ وہ دن رات نماز ادا کرتے رہتے تھے، لہٰذا میں ان کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے فارغ ہو کر ہمیں اللہ جل جلالہ کا عطا کردہ علم سکھائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک صالح بزرگ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے انہیں یہ مناجات کرتے ہوئے سنا کہ یا الہی، جو شخص مجھے تیری بارگاہ میں مناجات کرنے سے غافل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو اسے اپنی محبت میں مشغول کر کے مجھ سے غافل کر دے۔ تو جب میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو نماز اور اللہ جل جلالہ کے ذکر میں مشغول رہنا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس لیے میں اس نیک بزرگ کی دعا کی برکت سے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں میں غور کیا تو مجھے ان کی باتیں غمزدہ دل اور عاجز کرنے والی بے قراری سے نکلتی ہوئی نظر آئیں اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی حکمت سے ارواح کی لطافت اور اجسام کی کثافت کو جمع فرمایا، دن اور رات کو زمانے کے لیے بازو بنایا، جو بغیر بالوں اور پروں کے فنا کے لیے اڑ رہے ہیں، اور محبین کی ارواح کو جام محبت پلایا تو اللہ جل جلالہ کے لیے ہی ہے کہ اس کی خوبی ہے جس نے اسے ہر راحت سے شیریں بنایا، انس و محبت کی مجلس میں ان کے لیے عبادت کا سرور بنایا، لہٰذا انہوں نے پیالوں کے بجائے اسے مٹکوں سے پیا، تاریکی کے گلستان کو تہجد کے پھولوں اور کلیوں سے سنوارا، اور ہر صبح کی ابتدا اللہ جل جلالہ کے ذکر سے کی، لہذا وہ صبح و شام کے شربت اور پاکیزہ خوشبو والے جام نوش کرتے ہیں۔ آزمائش کے قالب میں ان کے دل صبر کی زبان سے کہتے ہیں اس کی محبت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں اپنی رضا کی خلعت سے سرفراز فرمایا اور انہیں شوق و فرحت کی مجلس میں بٹھایا۔ انہوں نے کائنات پر نظر کی تو انہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ان کی محبت میں وارفتگی کی وجہ سے ان پر کوئی الزام نہیں۔ نور معرفت نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ان میں سے عارفین نے زبان توحید سے پکار کر کہتے ہیں، اے لوگو، میں معزز بننے والے، میری بارگاہ میں تیری کیا حالت ہے کہ تو نے مجھ سے کیے گئے عہد میں خیانت کی۔ بندہ مناجات کرتا ہے، میں عنقریب تیری بارگاہ میں اپنی حالت کی فریاد کروں گا، امید ہے میری فریاد رسی ہوگی۔ تو میرا مولا ہے، تو میری اس حالت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے آنسو میرے رخساروں پر رواں ہیں۔ میں رات عبادت کی مشقت اٹھاتے ہوئے گزارتا ہوں اور میں اس مشقت میں منفرد نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور اس دنیا کی ناپائیدار محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔